میں سب سے پہلے تو اپنے مہمان مکرم فیروز آباد کی سرزمین سے تشریف لائے ہمارے حضرت مولانا محمد آدم مصطفیٰ صاحب خلیفہ مجاز، حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس جونپوری رحمت اللہ علیہ، حضرت کی تشریف آوری ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے، اور میں آپ حضرات کے سامنے بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کسی لاگ و لپاٹ کے اور آپ کے سامنے حائل ہوئے بغیر میں حضرت کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور ہم سب کے سامنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کے قلوب کو منور اور مجلہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وجعل فيها فجاجا سبلا لعلكم تهتدون ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم لن تزلوا أبدا، كتاب الله وسنة رسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، إن لكل أم يتبعها ولدها، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ قابل قدر، قابل احترام حضرات علماء کرام اور بہت ہی قابل قدر میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اور پردے میں بیٹھی بڑی امیدوں سے وابستہ میری ماں اور بہنوں، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے لیے جو دین لے کر آئے وہ دین کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہبری نہ کی۔ اس وقت کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس آدمی کو جس کے سر پر ٹوپی ہو، چہرے پر داڑھی ہو، کرتا پیجامہ ہو، اور آگے بڑھ کر اس کے سر پر عمامہ ہو، اس کی جیب میں مسواک ہو، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہو، صف اولا کا پابند ہو، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین پڑھتا ہو، بلا تکلف ہم اس کو دیندار کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔
اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے کہ میں دیندار ہوں. شاید یہ میری بات آپ کو بڑی عجیب لگ رہی ہوگی، لیکن یہ ساری چیزیں، داڑھی، ٹوپی، عمامہ، تسبیح، مسواک، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، دعوت، یہ سب جو کچھ ہے یہ سب دین کا ایک جز ہے. یہ سب دین کا ایک جز ہے جس کو عبادت کہتے ہیں. اور دین ایک مجموعے کا نام ہے جس میں سب سے پہلی بنیادی چیز ہے عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق. ان سب کے مکمل مجموعے کا نام دین ہے. تو اب دیندار کون ہوا؟ دیندار وہ ہوا جس کی زندگی میں یہ تمام شعبے کامل درجے پر موجود ہوں. یہ دینداری کی شکل و صورت ہے جو میرے چہرے پر نظر آ رہی، میری داڑھی کی شکل میں، میری ٹوپی کی شکل میں، میرے کرتے پیجامے کی شکل میں. یہ ایک دینداری کی صورت ہے. حقیقت دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے، اس حقیقت دین میں جس طرح داڑھی ضروری ہے، جس طرح نماز ضروری ہے، جس طرح سر پر ٹوپی ضروری ہے، کرتا پیجامہ ضروری ہے، جس طرح ان چیزوں کو ہم ضروری سمجھتے ہیں، حقیقت دین میں بالکل اسی طرح معاملات کا درست ہونا اور معاملات کا اچھا ہونا ضروری ہے. جس طرح نماز ضروری ہے، اسی طرح ہماری معاشرت کا اچھا ہونا ضروری ہے. اور معاشرت کا مطلب اچھا شوہر ہونا، اچھا باپ ہونا، اچھا بھائی ہونا، اچھا بیٹا ہونا، اچھا پڑوسی ہونا، اچھا دوست ہونا، اچھا ساتھی ہونا، اچھا بزنس پارٹنر ہونا. یہ سب چیزیں شامل ہیں اور یہ سب اتنا ہی ضروری ہے جتنی نماز ضروری. جس طرح نماز ضروری ہے، اسی طرح ہمارے اخلاق کا درست ہونا ضروری. اور اخلاق کی درستگی یعنی ہمارے مزاج کا نرم ہونا، ہماری زبان کے بول اچھے ہونا، ہماری نگاہوں کا جھک جانا، ہماری زندگی میں حیا کا ہونا، ہمارے اخلاق، ہمارے آپس کے تعلقات کا بہتر ہونا، معاف کرنے کا جذبہ ہونا، اپنے حق چھوڑنے کا جذبہ ہونا، دوسرے کے حق ادا کرنے کا جذبہ ہونا. ان ساری چیزوں کا زندگی میں ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا نماز کا ہونا ضروری ہے. دیندار ہونے کے لیے معاملات کا درست ہونا، لین دین کا اچھا ہونا، وعدے کا پابند ہونا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کے ساتھ معاملات کو خراب نہ کرنا، وقت پر لینا، وقت پر دینا، یہ سب اتنا ہی ضروری ہے جتنی ضروری نماز ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نماز کو ہم نے دین سمجھا ہے، داڑھی کو ہم نے دین سمجھا ہے، قرآن کی تلاوت کو، ذکر کو، دعا کو، تسبیح کو، عمامے کو، ان سب چیزوں کو دین سمجھا ہے. لیکن ہماری معاشرت میں جو کچھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کو ہم نے دین نہیں سمجھا. معاملات ہمارے جو کچھ ہو رہے ہیں اس کو ہم نے دین نہیں سمجھا. اخلاقیات کی لائن سے ہم پر جو ذمہ داریاں آ رہی ہیں ان ذمہ داریوں کو ہم نے دین نہیں سمجھا. عقائد کی لائن سے جو ہماری ذمہ داری ہے اور اس کی درستگی کے لیے ہم کو جس محنت کی ضرورت ہے اس کو ہم نے دین نہیں سمجھا. اچھا، جب دین نہیں سمجھا تو ظاہر بات ہے کہ پھر کر لو، بہت اچھا، نہیں کیا کوئی بات نہیں.
حالانکہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہم کو دے کر گئے اس میں آپ نے اپنی بعثت کا جو مقصد بیان کیا، ایک تو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں تمہارے درمیان میں بھیجا، وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ ان میں ایسا رسول بھیجئے جو ان کو اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائے اور بتائے اور سمجھائے۔ اب ان آیات میں کیا ہے؟ ورنہ اگر صرف نماز مقصود ہوتی، اگر صرف ظاہری شکل و صورت مقصود ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ان کو آیات پڑھ پڑھ کر سنائیے، بلکہ اللہ یہ کہتا کہ ایسا نبی بھیجئے جو ان کو نماز کا پابند بنا دے۔ لیکن کیا کہا؟ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، ان کو ایسا نبی دیجئے جو ان کو آپ کی آیات، آپ کے احکامات، آپ کی طرف سے بھیجی ہوئی نشانیاں وہ ان کو پڑھ پڑھ کر سنائے۔ اور دوسرا کام کیا کرے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی ساری خرابیوں کو نکال کر کے انہیں صاف ستھرا کرے۔ اخلاق کی خرابی، معاملات کی خرابی، معاشرت کی خرابی، عقائد کی خرابی، عبادات کی خرابی، ان ساری خرابیوں کو نکال کر وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو بالکل صاف ستھرا کر دے۔ اور پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اب پھر ان کو کتاب سکھائے کہ جب تمہارا برتن صاف ستھرا ہو گیا اب سنو تم کو اپنے اس برتن میں کیا کیا بھرنا ہے۔ یہ نبی کی بعثت کا مقصد قرآن نے بیان کیا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے اللہ تعالیٰ نے اخلاقیات کو ان کی بلندی پر پہنچانے کے لیے بھیجا ہے کہ میں تمہارے سامنے اخلاقیات کا ایک اعلیٰ نمونہ قائم کر دوں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں بہترین نمازی بنانے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، تمہیں عبادت گزار بنانے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ اتمم لمکارم الاخلاق، کہ اخلاق کی بلندی تک پہنچانے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ یہ دونوں باتیں اشارہ کرتی ہیں کہ دین صرف عبادات کا نام نہیں۔ الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی محنت کی برکت سے ایک شعبہ زندہ ہو گیا، یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ تو اس کے بھی لالے تھے۔ آپ چلے جائیے 70-80 سال پہلے، مساجد کا حال دیکھ لیجئے، محلوں کا حال دیکھ لیجئے، علاقوں کا حال دیکھ لیجئے، جہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جو دین لے کر کے آئے وہ ان تمام شعبوں کے مجموعات کا نام دین ہے۔ ان شعبوں میں سے ایک شعبہ اصلاح معاشرہ، جو عنوان ہے آج کا، معاشرے کی اصلاح۔ معاشرہ کسی چڑیا کا نام نہیں ہے، معاشرہ میں ہوں اور آپ ہیں، میرے اور آپ کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے۔ اب معاشرہ کیسے بدلے گا؟ میں بدل جاؤں گا، معاشرہ بدل جائے گا۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ جی معاشرے میں بڑی خرابی ہے، معاشرے میں جھوٹ عام ہو گیا، تو جھوٹ کوئی دوسری مخلوق آ کے بول رہی ہے، جھوٹ میں بول رہا ہوں، جھوٹ آپ بول رہے ہیں، اس لیے معاشرے میں جھوٹ عام ہو گیا۔ معاشرے میں شادیوں میں بڑی فضول خرچی ہونے لگی، تو کوئی تیسری مخلوق آ کے کر رہی، وہ فضول خرچی میں کر رہا ہوں اور آپ کر رہے ہیں۔ معاشرے میں گانا بجانا عام ہو گیا، تو کوئی تیسری مخلوق تو نہیں کر رہی،
میں کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ معاشرے کی تبدیلی میری اپنی ذاتی تبدیلی پر موقوف ہے۔ میں بدل جاؤں گا، معاشرہ بدل جائے گا۔ تو یہ جو مجمع یہاں بیٹھا ہے، یا آپ حضرات ایسے اجلاس میں اور ان سے بڑے بڑے اجلاس میں آتے ہیں، میں اپنی ساری بات سے ہٹ کر کے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جب بھی کسی دینی مجلس میں جائیں تو یہ دعا کر کے جائیں کہ اللہ اس مجلس میں کہنے والے کی زبان سے وہ بات کہلوا دیجئے جو میرے لیے نفع مند ہو۔ اللہ سے مانگ کر جائیں۔ ہم یہاں خالی ذہن آتے ہیں یا ثواب کی نیت سے آتے ہیں کہ جی چلو ثواب مل جائے گا، یا کسی آنے والے عالم سے متاثر ہوتے ہیں یا اس سے محبت ہوتی ہے، اس سے عقیدت ہوتی ہے، تو اس تاثر اور اس محبت اور عقیدت کی وجہ سے آ جاتے ہیں۔ حالانکہ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، کہنے والا ایک سبحان اللہ کہنے میں بھی اللہ کا محتاج ہے۔ تو جب سننے والا اللہ سے مانگ کر آئے گا کہ اللہ میں اس مجلس میں جا رہا ہوں، میرے نفع کی بات کہنے والے کی زبان سے کہلوا دے، انشاءاللہ اللہ کی نصرت اور مدد شامل حال ہو جائے گی، اور اللہ کہنے والے کی زبان پر وہ باتیں جاری کر دے گا جو میری اور آپ کی ضرورت ہوگی۔ اس کا اہتمام ہم جب مدرسے سے فارغ ہو کر کے آئے تو اپنے شہر کی ایک مسجد میں قرآن کا درس شروع کیا۔ تو جب پہلا قرآن کا درس دینے کے لیے جانے لگے، ہمارے والد صاحب نے کہا کہ اپنی ماں کے پاس جاؤ اور ان سے دعا کراؤ۔ تو میں اپنی ماں کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ امی ہم قرآن کے درس کے لیے جا رہے ہیں، آپ دعا کر دیجئے۔ تو ہماری ماں نے اس وقت ہم سے دو باتیں کہی۔ کہنے لگی کہ بیٹا ایک بات میری یاد رکھنا، تقوی پر چلنے کی کوشش کرو گے تو فتوے پر چل پاؤ گے۔ تقوی پر چلنے کی کوشش کرو گے تو فتوے پر چل پاؤ گے، اور اگر فتوے پر چلنے کی نیت کر لی تو مکروہات میں چلے جاؤ گے۔ اس لیے ہمیشہ تقوی پر چلنے کی کوشش کرنا، تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ زندگی فتوے پر چلتی رہے گی۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ بیٹا کبھی اپنے علم پر بھروسہ کر کے بات مت کرنا، کبھی اپنے علم پر بھروسہ کر کے بات مت کرنا، بات جب کرنا اللہ سے مانگ کر کرنا، بات جب کرنا اللہ سے مانگ کر کرنا۔ اللہ سے مانگ کر کرو گے تو اللہ علم کے کبر سے بچا لے گا۔ اللہ سے مانگ کر کرو گے تو اللہ علم کے کبر سے بچا لے گا، کیونکہ جب مانگ کر آ کر کہو گے اور اللہ جو کچھ کہلوائے گا تو خود بخود یہ بات دل میں پیدا ہو جائے گی، تیری کیا حیثیت اور تیری کیا بساط، تو نے اللہ سے مانگ کر بات کہی تو اللہ نے کہلوا دی، اللہ نے کہلوا دی۔ تو بات اپنے علم پر نہیں، اللہ پر اور اللہ سے مانگ کر کرنا۔ تو پہلی بات کا تو پتہ نہیں کہ تقوی پر زندگی آ پائی کہ نہیں آ پائی، اللہ کے علم میں ہے، میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے۔ لیکن ہاں دوسری بات پر عمل کیا، الحمدللہ۔ کبھی بھی کسی بھی مجلس میں کسی بھی جگہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ اچانک پہنچ گئے، نہیں موقع ملا 2 رکعت نماز پڑھنے کا، تو وہیں اسٹیج پر بیٹھے بیٹھے اللہ سے مانگ لیا کہ اللہ یہاں جو بات کہنے جا رہے ہیں ایسی بات کہلوا دیجئے جو میرے لیے بھی نفع مند ہو، سننے والوں کے لیے بھی نفع مند ہو۔ تو یہ جیسے مانگنے والا کہنے والا محتاج ہے، ایسے ہی ہم سننے والے بھی محتاج ہیں کہ اللہ کہنے والے کی زبان سے ایسی بات کہلوا جو ہمارے لیے نفع مند ہو۔ تو میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، معاشرے کی تبدیلی میری اپنی تبدیلی پر موقوف ہے۔ میں بدل جاؤں گا، معاشرہ بدل جائے گا۔ اچھا، میں کیوں نہیں بدل رہا ہوں؟ میں اس لیے نہیں بدل رہا ہوں کہ میں نے اپنے گھریلو نظام کی تبدیلی کو دین سے وابستہ نہیں کیا ہے۔
میرے معاملات اپنی بیوی کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سوشل کام ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہوں. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کو محبت سے مسکرا کر دیکھتے ہیں تو اللہ ان کو مسکرا کر دیکھتا ہے. پھر میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہوں، قرآن اس کا حکم دیتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان سے کہیے کہ یہ آپس میں اچھی طرح رہا کریں، بھلے طریقے پر رہیں، اچھے طریقے پر رہیں. ان سے کہیے اچھے طریقے پر کیسے رہیں وہ بھی بتایا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے مردوں تم عورتوں کے لیے لباس کی جگہ پر ہو اور اے عورتوں تم مردوں کے لیے لباس کی جگہ پر ہو. کیا مطلب؟ لباس جسم کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے، لباس جسم کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے. اے مردوں تم اپنی عورتوں کے عیبوں کو چھپا لو اور اے عورتوں تم اپنے مردوں کے عیبوں کو چھپا لو. اگر تم ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپا لو گے تو خود بخود گھریلو زندگی خوبصورت ہو جائے گی. سارا بگاڑ ہی یہی ہے کہ عورت کو موقع لگا تو اس نے مرد کے عیب اچھالنا شروع کر دیے اور مرد کو موقع لگا تو اس نے عورت کے عیب اچھالنا شروع کر دیے. نتیجے میں بنا بنایا گھر بکھر جاتا ہے. تو قرآن حکم دے رہا ہے تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے نساؤکم حرث لکم، اے مردوں عورتیں تمہارے لیے کھیتیوں کی طرح ہیں. کیا مطلب؟ جیسے کسان اپنے کھیت کی حفاظت کرتا ہے، باڑ لگاتا ہے، وقت پڑنے پر پانی دیتا ہے، وقت پڑنے پر کھاد ڈالتا ہے، وقت پڑنے پر اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے جال باندھنا پڑے تو جال باندھتا ہے کہ کہیں کوئی پرندہ اس کھیتی کو نقصان نہ پہنچا دے، کہیں کسی کی بری نگاہ اس پر نہ پڑ جائے، کہیں یہ بارش کی زد میں تباہ نہ ہو جائے. ان ساری چیزوں سے کسان اپنی کھیتی کی حفاظت کرتا ہے. اے مردوں یہ عورتیں بھی تمہارے پاس اسی طرح ہیں کہ تم کو ان کی پوری حفاظت بھی کرنی ہے اور ان کی جس وقت جو ضرورت ہو اس ضرورت کو بھی تمہیں پورا کرنا ہے. اور یہ تم احسان نہیں کرو گے، یہ تم احسان نہیں کرو گے، یہ تمہاری لائف کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے. اسی وجہ سے قرآن نے میاں اور بیوی کے لیے جو لفظ استعمال کیا، زوج کا لفظ، زوجہ کا لفظ استعمال کیا، ایک دوسرے کے جوڑا ہے. انگلش میں لائف پارٹنر یوز کیا گیا کہ یہ ایک دوسرے کے زندگی کے ساتھی ہیں. فارسی میں شریک حیات بتایا گیا کہ یہ زندگی کے ایک دوسرے کے شریک ہیں. کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ایک مالک ہے ایک نوکر ہے، ایک حاکم ہے ایک غلام ہے، یہ کہیں نہیں کہا گیا. تو اب گھریلو زندگی اچھی کیسے ہوگی؟ جب ہم ان ساری چیزوں کو دین سمجھیں گے کہ میری زبان سے میری بیوی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ دین ہے. شوہر بیوی یہ سوچے کہ میرے کسی عمل سے میرے شوہر کا دل نہ دکھے، یہ دین ہے. مجھے اس پر اللہ کے ہاں اجر ملے گا اور مجھے اس کا نبی نے حکم دیا ہے. اس کو کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنی نماز پڑھنا ضروری ہے. جب تک یہ تصور قائم نہیں ہوگا، افراد، معاشرے کے افراد اپنے آپ کو نہیں بدلیں. جس طرح جوا کھیلنے کو ہم غلط سمجھتے ہیں، جس طرح سٹا لگانے کو ہم غلط سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اسی طرح شادی بیاہ کے نام پر یا کسی بھی نام پر فضول خرچی کو ہم ایسا ہی گناہ سمجھیں جیسے جوئے کو گناہ سمجھتے ہیں، جیسے سٹے کو گناہ سمجھتے ہیں. کہ اگر ہم یہ کریں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. اس کا تعلق دین سے ہے، کیونکہ ہم نے دین کو ایک الگ کیٹیگری میں رکھ دیا ہے، اپنی معاشرتی اور گھریلو زندگی کو ایک الگ کیٹیگری میں رکھ دیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ساری چیزیں بگڑتی چلی جا رہی ہیں. تجارت اس ترتیب پر آئے جو ترتیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، یہ دین ہے. قرآن حکم دیتا ہے معاملات کرو
تو لکھ لیا کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، ایمان والو جب تم آپس میں لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو اور اس پر گواہ بھی بنا لیا کرو۔ ہم نے کیا سمجھا یہ ایک دنیا کا ایک نظام ہے کہ ایگریمنٹ ہونا چاہیے، جی آؤ جی ایگریمنٹ کر لو، ہم نے فلاں سے ایگریمنٹ کر لیا فلاں سے، نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، یہ دین کا ایک جز ہے، میں کوئی کام بغیر ایگریمنٹ کے نہیں کر سکتا۔ میں ایگریمنٹ اپنے پیسے کی حفاظت کے لیے نہیں کر رہا ہوں، اپنے مکان کی، اپنے کاروبار کی حفاظت کے لیے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کا حکم، یہ رسول اللہ کا حکم، اس لیے میں کر رہا ہوں۔ جب تک یہ تصور نہیں آئے گا کہ ان ساری چیزوں کا تعلق دین سے بالکل اسی طرح ہے جس طرح نماز کا تعلق ہے، جس طرح روزے کا تعلق ہے، جس طرح حج کا تعلق ہے، جس طرح زکوٰۃ کا تعلق ہے، اسی طرح میرے معاملات کا اچھا ہونا، میری زبان کا سچا ہونا، میرے وعدے کا پابند ہونا، میرا امانت دار ہونا، میرا دھوکہ نہ دینا، میرا خیانت نہ کرنا، یہ سب بھی بالکل اسی طرح ضروری ہے جس طرح نماز اور قرآن اور حج اور زکوٰۃ اور روزہ یہ ضروری ہے۔ جب اس تصور کے ساتھ آپ ان چیزوں کو سوچنا شروع کریں گے تو پتا چلے گا ابھی ہم کہاں کھڑے ہوئے، کتنی دور ہیں ابھی ہماری معاشرت، ہمارا بچوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، ہمارا بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، ہمارا بزنس پارٹنر کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ جب ان ساری چیزوں کو آپ سوچو گے کہ یہ دین ہے، یہ دین ہے، بھائی کا حق ادا کرنا، پڑوسی کا حق ادا کرنا، اپنے کسی عمل سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دینا، اپنے حق کو معاف کر دینا، دوسرے کا حق ادا کر دینا، اپنے حق کو چھوڑ دینا، دوسرے کا حق دے دینا، یہ دین ہے، اور اس پر اللہ وہی اجر دے گا جو حج پر ملے گا، جو عمرے پر ملے گا، جو زکوٰۃ دینے پر ملے گا، جو نماز پڑھنے پر ملے گا، اللہ اس پر بھی وہی اجر دے گا۔ جب تک یہ تصور نہیں آئے گا حقوق کی ادائیگی کا شوق نہیں پیدا ہوگا۔ عمرے کا شوق کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اجر کا یقین ہے، اس لیے کہ بیت اللہ کی زیارت کا شوق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضری کا شوق ہے، اس لیے عمرے کا شوق ہے۔ جب یہ پتہ چل جائے گا کہ بیوی کو اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلانے پر اللہ مقبول صدقے کا اجر دے گا، جو اجر صدقے فطر پر ملتا ہے، جو اجر زکوٰۃ کے دینے پر ملتا ہے۔ اپنے گھریلو زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اگر تمہیں اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا پڑے تو اس لقمے کو ڈال دو، اللہ وہی اجر دے گا، تو پھر زندگی خوبصورت بنے گی، معاشرہ اچھا بنے گا۔ اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ اپنے بچوں کی تربیت ہم کس طرح کر رہے ہیں۔ ہم دین کو سامنے رکھ کر کے ان کی تربیت کریں گے، ہمیں ان کی تعلیم کا، ہمیں ان کے نام کا، ہمیں ان کی تربیت کا، ہمیں ان کے اخلاق کا، ہمیں ان کی عبادات کا، ہمیں ان کے مزاج کا، ہمیں ان کی ترقی کا، ہمیں ان کی کامیابی کا، ہمیں ان کے نکاح و شادی کا، ہمیں ان کے مکان کا، ہمیں ان کی تجارتوں کا، ہمیں ان کی ملازمت کا، ان سب چیزوں کے کرنے کی ذمہ داری مجھے ملی ہے، اور ان سب ذمہ داریوں کو ادا کرنے پر اللہ مجھے وہی اجر دے گا جو نماز پڑھنے پر ملے گا، جو زکوٰۃ دینے پر ملے گا، جو حج کرنے پر ملے گا، جو روزہ رکھنے پر ملے گا، وہی اجر مجھے ان سارے کاموں پر ملے گا۔ جب یہ جذبہ پیدا ہوگا تو پھر دین کے تمام شعبوں کو اپنی زندگی میں لانا آسان ہو جائے گا، ورنہ چند اعمال کو کر کے ہم دیندار کہلائیں گے بھی اور دیندار بن بھی جائیں گے اور اپنے آپ کو دیندار سمجھیں گے، حالانکہ دین کا وہ صرف ایک شعبہ ہے جو ابھی ہماری زندگی میں زندہ ہوا ہے۔
ہم جب اخلاقیات کو دیکھیں گے کہ میں اپنے چھوٹوں پر، اپنے نوکر پر، اپنے ملازم پر میں بیجا غصہ کرتا ہوں، اور اس غصے کو قرآن نے منع کیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اپنے غصے کو کنٹرول کرو، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ایمان والوں کی جو صفات بیان کی، تم دیندار بننا چاہتے ہو، دینداروں کی فہرست میں اپنا نام شامل کرنا چاہتے ہو، والکاظمین الغیظ، پہلا کام یہ کرو کہ اپنے غصے پر کنٹرول حاصل کرو، اپنے غصے پر کنٹرول حاصل کرو۔ والعافین عن الناس، اور جن پر غصہ آ رہا ہے، جن پر غصہ آ رہا ہے انہی کو معاف کرو، جن پر غصہ آ رہا ہے انہی کو معاف کرو، اور جنہوں نے غلطی کی ان کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ پھر انہی پر احسان کرو۔ دلیل حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ وضو کے لیے گرم پانی لے آؤ۔ وہ گرم پانی لائی، پانی تیز گرم تھا، کھول رہا تھا، وہ لے کر کے آئی، اور آ کر حضرت حسین وضو کے لیے بیٹھے تھے، وہ آ کر کھڑی ہوئی اور اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹ گئے، اور پانی حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر گرا، اور اس گرم پانی سے آپ جل گئے۔ مالک تھے، وہ باندی تھی، نوکرانی تھی، پانی گرا، جسم جلا، فطری طور پر غصہ آیا، فطری طور پر غصہ آیا، آنا چاہیے، آیا، فطری طور پر غصہ آیا۔ باندی پیچھے کھسکی، پیچھے کھسکی، اور پیچھے کھسک کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگی والکاظمین الغیظ، والکاظمین الغیظ۔ ایمان والے، اللہ سے ڈرنے والے، رسول اللہ سے محبت کرنے والے، دین کو دیندار بن کر رہنے والے، جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ اپنے غصے کو پی جایا کرتے ہیں۔ اتنا کہا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، ابھی جو سرخ ہو چکا تھا اب وہ بالکل نارمل ہو گیا۔ وہ سمجھ گئی تیر نشانے پر لگا ہے، اس نے فوراً دوسرا جملہ کہا والعافین عن الناس، والعافین عن الناس۔ یہ اللہ والے، رسول اللہ والے، دین پر چلنے والے اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا۔ اس نے پھر فوراً تیسرا جملہ کہا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو تو بہت محبوب رکھتا ہے۔ تو حضرت حسین نے فرمایا جاؤ آزاد کیا، جاؤ آزاد کیا۔ ہاں، جب غصے کا پی لینا دین سمجھ میں آ جائے، معاف کر دینا دین سمجھ میں آ جائے، احسان کر دینا دین سمجھ میں آ جائے، تو پھر ایک مالک کا اپنے نوکر کو اس طرح معاف کر دینا، اور اس طرح اس کی غلطی کو نظر انداز کر دینا، اور اس طرح اس کے ساتھ احسان کر دینا، یہ آسان ہو جائے گا۔ اور اگر غصے کا پینا دین سمجھ میں نہیں آیا تو پھر غصہ پیے گا نہیں، بلکہ جب غصہ آئے گا تو 4 گالیاں اور بکے گا، اور اس کو جتنا برا بھلا کہہ سکتا ہوگا وہ برا بھلا کہے گا۔ احسان تو کیا کرتا، معاف تو کیا کرتا، الٹا اور اس کو نوکری سے نکال کے باہر کر دے گا۔ کیوں کہ غصے کو پینا یہ دین نہیں سمجھا، معاف کرنا یہ دین نہیں سمجھا، احسان کرنا یہ دین نہیں سمجھا۔ تو معاشرے کا بگاڑ تو یہ ہے کہ ہم نے چند اعمال کا نام دین رکھ دیا۔ دین ایک مکمل تعلیمات ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دی، اور پوری انسانیت کو دے کر گئے۔ ایک ایک چیز آپ غور کرتے چلے جائیں۔ غصے کو برداشت کرنا، نگاہوں کو جھکا لینا، یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک نوجوان نامحرم کو دیکھ کر اپنی نگاہ کو جھکا لیتا ہے، اللہ ایمان کی حلاوت عطا فرما دیتے ہیں، اللہ ایسی عبادت کی توفیق دیتے ہیں جس کی لذت اس کے دل میں محسوس ہوتی ہے۔ اب نگاہ کو جھکا لینا یہ دین نہیں سمجھا، یہ ایک اچھے کیریکٹر کا ہونا،
سمجھا گیا کہ جی نگاہ جھکا لیں گے تو ہم اچھے کیریکٹر کے انسان کہلائیں گے کہ یہ ایک بہت اچھے کیریکٹر والا انسان ہے، بے حیا نہیں ہے، اس کی نگاہ جھک جاتی ہے۔ اس کو دین نہیں سمجھا کہ نگاہوں کا جھکا لینا دین ہے، اور یہ اس لیے دین ہے کہ قرآن حکم دیتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والے مردوں سے کہیے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں۔ پھر عورتوں سے الگ کہا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، ان عورتوں سے کہیے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں۔ دین نہیں سمجھا اسے۔ گھر کی عورتیں پردے میں رہیں، یہ دین ہے، اس کو دین نہیں سمجھا، پردہ کر لیا بہت اچھا، نہیں کیا بہت اچھا۔ یاد رکھو کوئی عورت خود بے پردہ نہیں ہوتی، کوئی عورت خود بے پردہ نہیں ہوتی، یا اس کا باپ کرتا ہے یا اس کا شوہر کرتا ہے۔ آپ پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو، پردہ کرنے والے گھر کی لڑکی اگر بے پردہ شوہر کے پاس پہنچ گئی، شادی کے اگلے دن وہ بے پردہ ہو جاتی ہے، اور بے پردہ گھر کی لڑکی شادی کے بعد پردے والے گھر میں پہنچ جائے تو اگلے دن وہ پردے میں آ جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عورت اپنی ذات سے بے پردہ نہیں ہوتی، مرد اس کو بے پردہ کرتا ہے۔ اور یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ پردے کو اس نے دین نہیں سمجھا۔ اس نے یہ سمجھا کہ اگر ہم پردہ کروائیں گے تو ہم معاشرے میں بیکورڈ کہلائیں گے، دقیانوس کہلائیں گے، زمانے سے پیچھے چلنے والا کہلائیں گے۔ موڈ فیملی کہلانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پردے سے باہر لانا ضروری ہے۔ اگر یہ دین سمجھتا کہ اس پردہ داری میں رکھی جانے والی چیز کو اگر میں بے پردہ کروں گا تو اللہ ویسے ہی ناراض ہوگا جیسے نماز کے چھوڑنے پر ناراض ہوتا ہے، اللہ ویسے ہی ناراض ہوگا جیسے زکوٰۃ کے نہ دینے پر ناراض ہوتا ہے۔ یہ تصور ہی نکل گیا، جس کے نتیجے میں معاشرہ بگڑتا چلا گیا۔ میں یہ چند مثالیں دے رہا ہوں آپ کو، آپ اگر کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کر کے ان ساری باتوں کو سوچئے گا تو پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کو ایک ایک چیز سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ کتنی مرتبہ میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اس بات کا مذاکرہ کیا کہ میرے گھر کا ماحول کیسے اچھا بنے۔ بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کتنی مرتبہ مذاکرہ کیا، فضائل کی تعلیم کی ہے، حدیث کی کتابیں پڑھ کر سنائی ہیں۔ یقینی بات ہے کہ ان کے ذریعے سے اعمال کا شوق تو پیدا ہوا، نماز پڑھی جائے، تسبیح پڑھی جائے، تہجد پڑھی جائے، اشراق پڑھی جائے، چاش پڑھی جائے، صدقہ دیا جائے، یہ شوق پیدا ہوا۔ لیکن ساس کے ساتھ اچھی طرح رہا جائے، نندوں کے ساتھ اچھی طرح رہا جائے، اور ساس بہوؤں کے ساتھ اچھی طرح رہے، اور گھر کے آپس کے لوگوں میں اختلاف نہ ہو، اور زبان سے ایسے بول نہ نکلے جس سے کسی کا دل ٹوٹے، کیا اس کا بھی مذاکرہ کبھی کیا؟ ایک عالم کے پاس ایک نوجوان پہنچا، کہنے لگا جی حضرت بیوی میں اور ساس میں لڑائی ہو گئی، یعنی بیوی میں اور میری ماں میں لڑائی ہو گئی، اب میں کس کا ساتھ دوں؟ اب میں کس کا ساتھ دوں؟ تو ان عالم نے کہا کہ جب سب کے سامنے ماں تیری بیوی کی شکایت کرے تو ماں کا ساتھ دے، کیونکہ وہ تیری ماں ہے، اور جب تنہائی میں جا تو بیوی کے پاؤں پکڑ لے کہ دیکھ یہ تو آج یہ ساس ہے، کل تو ساس بنے گی، اگر آج تو معاف کر دے گی تو کل تیری بہو بھی تجھے معاف کر دے گی۔ ہاں، اس کو دین نہیں سمجھا کہ ہم اس کے مذاکرے کریں۔ زبان کے ساری لڑائیاں زبان کی بنیاد پر ہیں،
وہ ساس کی ہو یا نند کی ہو یا بہو کی ہو یا جٹھانی کی ہو یا دیورانی کی ہو، سارے گھروں کی لڑائیاں صرف زبان کے بولوں کی وجہ سے ہیں۔ کبھی ہم نے ان کو بٹھا کر یہ سمجھایا میری بیوی، تم میری محبت، تم میری زندگی، تم میرے ساتھ ہو؟ ذرا یہ تو سوچو، اللہ نے سارے جسم میں ہڈیاں رکھی، زبان میں ہڈی کیوں نہیں رکھی؟ زبان میں ہڈی کیوں نہیں رکھی؟ زبان میں ہڈی اس لیے نہیں رکھی اور زبان کو نرم اس لیے بنایا کہ اللہ کو زبان کی نرمی پسند ہے، اللہ کو زبان کی سختی پسند نہیں، اس لیے تم زبان سے نرم بول بولا کرو۔ اللہ نے دل میں کوئی ہڈی کیوں نہیں رکھی؟ سارے جسم میں ہڈیاں رکھی، دل میں کوئی ہڈی نہیں رکھی، اس لیے کہ اللہ کو دل کی نرمی پسند ہے۔ اس لیے تم میری محبت ہو، تم میری ساتھی ہو، میں تمہارا، تم میری، تم اللہ کے لیے اپنے دل کو نرم کر کے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرو، اور تم معاف کر دو گی تو اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ ہاں، حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کے پاس مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت شیخ کے خادم تھے ابو الحسن، سارے کام کرتے تھے صبح سے لے کر شام تک، جتنے کام بس شیخ ابو الحسن ابو الحسن ابو الحسن۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی دن بھر میں 50 کام کر رہا ہے تو 50 میں ایک دو غلط بھی ہو گئے، آگے پیچھے ہو گئے، دیر سویر ہو گئے۔ اب وہ جو کام غلط ہو گئے یا دیر سویر ہو گئے تو شیخ ناراض ہوتے تھے، ابو الحسن یہ تو نے نہیں کیا، ابو الحسن یہ تو نے کیسے کر دیا؟ تو جب شیخ ناراض ہوں ابو الحسن فوراً کہتے تھے حضرت غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے، حضرت غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے۔ مولانا الیاس صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کسی کام کے لیے کہا تو کچھ ہو گئی آگے پیچھے، اب آئے ابو الحسن، شیخ نے دیکھا ابو الحسن تو نے پھر وہ کام بگاڑ دیا، حضرت غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے۔ تو شیخ غصے میں تھے، کہنے لگے کتنا معاف کروں؟ جب دیکھو الٹے سیدھے کام کر کے چلا آتا ہے اور کہتا معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے، کتنا معاف کروں؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کان میں کہا زکریا اپنے اللہ سے اپنے لیے جتنی معافی چاہتے ہو اتنا تم اپنے خادموں کو معاف کر دیا کرو، تم انہیں معاف کر دو گے اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو یہ بیوی کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر شوہر بد مزاج ہے اور شوہر بدتمیزی کر رہا ہے، معاشرے میں یہ بھی ہو رہا ہے، ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ شوہر بدتمیزی کر رہا ہے تو بیوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سمجھائے دیکھو میں تمہاری ہوں، تم میرے ہو، یہ اللہ نے تم کو نعمت دی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، تم اللہ کے لیے معاف کر دو اللہ تمہیں بھی معاف کر دے گا، تم چھوڑ دو اللہ تمہیں بہت دے دے گا، اللہ تمہیں بہت دے دے گا۔ اور یہ سارے کام دین سمجھ کر کرو کہ یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کو سکھانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، اور جب یہ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عربوں کی زندگی میں منتقل کیا تو عربی سماج کا ایسا پاکیزہ معاشرہ تیار ہوا اور ایسا شاندار ماحول تیار ہوا کہ کائنات میں اس جیسا ماحول اور اس جیسا شاندار معاشرہ پھر دنیا میں کبھی وجود میں نہیں آیا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، اس کا اثر ان کے باطن پر بھی تھا، اس کا اثر ان کے ظاہر پر بھی تھا، معاشرہ اچھا بن گیا۔ مہمان آ گئے، بغیر بیوی سے پوچھے مہمانوں کی دعوت کر دی، اور دعوت کر کے پھر گھر آئے۔ اب آ کر بیوی سے کہتے ہیں کہ جی مہمانوں کی دعوت کر آیا ہوں، کچھ کھانے کو ہے؟ تو بیوی نے کہا بچوں کی خاطر کچھ رکھا ہے۔ شوہر نے بیوی کو سمجھایا دیکھو یہ بچوں کو تسلی دے کے سلا دو، یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں، اگر یہ کھانا یہ کھا لیں گے تو میری اور تمہاری اور میرے بچوں کی سب کی آخرت بن جائے گی، سب کی جنت بن جائے گی۔ بیوی نے کہا بالکل میرے سرتاج، میں ابھی بچوں کو سلاتی ہوں۔ بچوں کو تسلی دے کر سلا دیا، کھانا چڑھا دیا، مہمان آ گئے۔ کھانا تو تھوڑا سا تھا، عرب جانتے تھے کہ مہمان بغیر میزبان کے نہیں کھائے گا۔ ہاں یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے کہ مہمان کے ساتھ میزبان بیٹھے، میزبان ساتھ کھائے، یہ دین ہے۔
اس کو دین نہیں سمجھا. کھانا آ گیا, بیوی کہنے لگی کہ کھانا تو تھوڑا ہے, تم بھی ساتھ بیٹھو گے, مہمان بھی ہوں گے, کھانا کم پڑ جائے گا. کہ پھر ایسا کرو, کھانا لا کر رکھ دو, کھانا کھانا شروع کریں گے, تم چراغ درست کرنے کے بہانے اسے بجھا دینا, اور چراغ بجھ جائے گا, میں خالی ہاتھ چلاتا رہوں گا, مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں گے. کتنا بڑا دین تھا یہ, آپ کو معلوم ہے کتنا بڑا دین تھا یہ؟ اتنا بڑا دین تھا, اتنا بڑا دین تھا کہ صبح جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مبارک ہو تیرا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن میں آیت اتر آئی, یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, خود بھوکے رہ کر مہمانوں کو کھلا دیا کرتے ہیں. کیا اس کو دین تصور کیا؟ مہمانوں کا آنا بوجھ لگنے لگا. مہمانوں کے کھلانے پر اللہ جو اجر دیں گے, جو مقام ملے گا, نہ اس کو پڑھا, نہ سنا, نہ اس کا مذاکرہ کیا, اور نہ اس کو دین تصور کیا کہ مہمانوں کی خدمت کرنا, ان کو کھلانا یہ ہماری سعادت ہے, یہ اللہ کا انعام ہے. جن گھرانوں میں, جن لوگوں میں یہ چیزیں دین بن کر داخل ہوئیں, آج ان کے گھروں میں آج بھی ان کے دسترخوان وسیع ہیں, ان کے دسترخوان پر کھانے میں مزہ آتا ہے, ان کو کھلانے میں مزہ آتا ہے. میرے بھائیوں, دوستوں, عزیزوں, بزرگوں, اس لیے مکمل دین کو دین سمجھنا اور مکمل دین کو اپنی زندگی میں لانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر ایک ایک شعبے کو دین سمجھ کر داخل کریں. معاشرہ خود بخود اچھا ہوتا چلا جائے گا. معاشرے میں سود عام ہو گیا. کیوں عام ہو گیا؟ کسی تیسری مخلوق نے عام کر دیا. معاشرے میں سود عام ہوا میری اور آپ کی بدمعاملگی کی وجہ سے, میری اور آپ کی وعدہ خلافی کی وجہ سے, میرے اور آپ کے حق کے مار لینے کی وجہ سے, میرے اور آپ کے لے کر واپس نہ دینے کی وجہ سے. یہ میری خرابیاں تھیں جس کے نتیجے میں معاشرے میں سود وجود میں آیا. آج سے 100 سال پہلے چلے جاؤ اور پہلے چلے جاؤ, لوگ اپنے پیسے لوگوں کو دیتے تھے, اپنی ضرورت نکال لینا, جب ضرورت پوری ہو جائے واپس کر دینا. وہ لینے والا اپنی ضرورت کو پورا کر کے سارے کاموں کو پیچھے کر کے پہلی ذمہ داری یہ سمجھتا تھا کہ جس سے میں نے لیا ہے مجھے اسے پہلے واپس کرنا ہے. میری خواہشات, میری ضروریات, میری تمنائیں, یہ سب بات کی چیزیں وہ پہلی فرصت میں ادا کرتا تھا. تو دروازے کسی کے بند نہیں تھے. اللہ نے جن کو مال دیا تھا خوب قرض بانٹا کرتے تھے. ادھر نبی بشارت دے رہے ہیں کہ جس نے قرض دیا, جتنا قرض دیا, جتنے دن کے لیے دیا, فرمایا جب ہر دن اتنی رقم اللہ کی راہ میں مقبول صدقے کا اجر ملے گا. اب قرض دینے والے کو شوق دلایا. ادھر جس نے لیا اسے یہ کہا الکریم اذا وعد وفا, کریم اور بھلا انسان وہ ہے جب وعدہ کرتا ہے تو اپنے اس وعدے کو پورا کرتا ہے. اور آپ کو دسیوں کو اس بات کا تجربہ ہوگا کہ جو اپنے وعدے کے پابند ہیں مارکیٹ میں کسی کا دروازہ ان کے لیے بند نہیں ہے. جب چاہے, جتنا چاہے, جس سے چاہے لے لے. لیکن جو اپنے وعدے کے پابند نہیں ہیں, جو لے کے دینا نہیں جانتے, سب نے ان کے لیے دروازے بند کر دیے. ضرورت تو آ کر رہے گی, حالات تو آ کر رہیں گے, ضرورت پڑنی ہے. جب نہیں ملا حلال کے راستے سے تو حرام کے دروازے کھٹکھٹانا شروع کر دیے. سود پر کاروبار ہونے لگا, سود کا پیسہ آ گیا, اور جب حرام داخل ہو گیا تو پھر فرمایا کہ حرام کا لقمہ پیٹ میں داخل ہوگا 40 دن تک جسم سے نکلنے والے اعمال مقبول نہیں ہوں گے. تصور ہی نہیں کہ یہ دین ہے.
اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن نے جہاں دعوت دی ہے وہاں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگوں اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے. اور پھر آگے فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. قوا انفسکم واہلیکم، اپنے کو اور اپنے گھر والوں. سود کا لقمہ آیا، خود بھی بگڑے، گھر بھی بگڑا، اولاد بھی بگڑی، اور نسل بعد نسل کہاں تک بگاڑ آتا چلا گیا تصور نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بگاڑ کیوں آیا؟ قرآن نے اعلان کیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ سود کو مٹا کر رکھ دوں گا. ساری دنیا کی طاقتیں مل کر سود سے چلنے والی چیز کو کامیاب نہیں کر سکتے، وہ مٹ کر رہے گی. اس لیے باز آ جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنے کو سود سے بچاؤ. فإن لم تفعلوا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو سن لو اللہ اور اس کا رسول تم سے لڑنے کے لیے تیار ہے. میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگوں، اپنے کاروبار کو سود سے بچا لینا یہ تصور میں دین نہیں ہے کہ یہ دین کا ایک جز ہے. میں نمازی ہوں، میں سود پر کاروبار کیسے کر سکتا ہوں؟ میں مسلمان ہوں، میں اللہ اس کے رسول کا نام لینے والا ہوں، میں سود پر کاروبار کیسے کر سکتا ہوں؟ اس لیے تمام شعبہ جات کو اپنی زندگی میں زندہ کرنے کا نام دین ہے. اور جب یہ سارے شعبے زندہ ہوں گے تو معاشرہ خود بخود صالح ہو جائے گا. کھانا کم کھانا، تھوڑا کھانا، بھوک کے بقدر کھانا، ضرورت سے زیادہ نہ کھانا، یہ دین ہے. اس کو دین نہیں سمجھا. لذت کے لیے کھایا جا رہا ہے، شوق پورا کرنے کے لیے کھایا جا رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایران سے ایک حکیم کو بلایا اور اس سے یوں کہا کہ تم مدینہ میں رہو اور ہمارے مریضوں کا علاج کرو، ہم تمہیں بیت المال سے تنخواہ دیں گے. وہ مدینہ آ گیا اور مسلمان نہیں تھا، مدینہ میں رہنے لگا. سال بھر تک رہا. جب سال گزر گیا تو وہ امیر المومنین کے پاس آیا، کہنے لگا کہ جب امیر المومنین مجھے اجازت دو، میں واپس جا رہا ہوں، میں مدینہ میں نہیں رہ پاؤں گا. حضرت عمر یہ سمجھے کہ شاید مسلمانوں نے اسے پریشان کیا، اس کا حق مار لیا، یا اس کو ستایا، یا اس کو زبردستی کی، یا اسلام کو قبول کرنے کی زبردستی اس کے اوپر پریشر بنایا. حضرت عمر یہ سمجھے. فرمایا کیا تمہارا حق تم کو نہیں ملا؟ کیا بیت المال سے تنخواہ تم کو نہیں ملی؟ کیا تمہارے اوپر مسلمانوں نے کوئی پریشر بنایا، تم کو دین بدلنے پر زبردستی مجبور کیا؟ کہا نہیں 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 نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے. کہ پھر کیا بات ہے، تم مدینہ چھوڑ کر کے کیوں جانا چاہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ امیر المومنین بات یہ ہے کہ اگر میں مدینہ میں رہا تو میں اپنا فن بھول جاؤں گا. اگر میں مدینہ میں رہا تو میں اپنا فن بھول جاؤں گا. کیسا کیوں؟ فن کیوں بھول جاؤ گے؟ کہنے لگے بات یہ ہے مدینے میں کوئی بیماری نہیں پڑتا، سال بھر ہو گیا مریضوں کا انتظار کرتے کرتے، اب جب مریض نہیں آئے گا تو میرے فن کا استعمال نہیں ہوگا، نتیجتاً میں اپنا فن بھول جاؤں گا کہ مدینے میں کوئی بیماری نہیں پڑتا. حضرت عمر نے پوچھا کہ بیمار نہ پڑنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا 2 وجہ. حکیم نے کہا 2 وجہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ بیماری آتی ہے زیادہ کھانے سے اور بیماری آتی ہے گندگی سے. تو مدینہ میں نہ تو گندگی ہے اور نہ مدینہ والا کوئی ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے، بلکہ سبق تو یہ پڑھایا گیا ہے. ہاں کبھی ایک زمانہ تھا جب ہم جماعت میں جاتے تھے تو آداب طعام سکھائے جاتے تھے اور اس کا مذاکرہ ہوتا تھا. ہاں میرے لفظ پر دھیان دیجئے گا. اس کا مذاکرہ ہوتا تھا کہ کھانے کے آداب یہ ہیں، اتنا کھاؤ، ایسے کھاؤ، یہ کھاؤ، ترتیب بتائی جاتی ہے. جب وہ ترتیب تھی تو کیا تھا کہ پھر بیماری نہیں تھی.
اور صفائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا الطہور شطر الایمان، اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ پاک صاف ہے، صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے، صفائی ستھرائی ایمان کا ایک حصہ ہے، یہ بتا دیا تو مدینہ کی گلیاں، مدینہ کے مکان، مدینہ کے لوگ سب ایسے صاف ستھرے تھے کہ بیماری کہاں پنپتی۔ اب نہ صفائی ستھرائی کو دین سمجھا، نہ کھانے کے کنٹرول کو دین سمجھا، بلکہ زیادہ کھلانے کو دین سمجھنے لگے۔ مولوی صاحب سے ساری محبت اسی میں ہے کہ اتنا کھلا دو کہ واپس جا کر بیمار پڑ جائے، یہی محبت ہے، کیونکہ اس کا دین نہیں جانتے کہ دین کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اپنی زندگی کو اس مکمل دین پر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں، ایک ایک شعبے پر دھیان کر کے اپنی زندگی کو اس دین پر لانے کی ضرورت ہے۔ جس دن یہ زندگی ان سارے شعبوں کے دین پر آ جائے گی، اس دن ہم دیندار کہلانے کے مستحق ہیں، اور اس دن ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھنے کے مستحق ہیں۔ اس لیے کم از کم درجے کی بات یہ ہے کہ یہ جتنا مجمع یہاں مردوں کا، عورتوں کا بیٹھا ہے، جن چیزوں کی طرف اللہ نے آپ کی دعاؤں پر اور آپ کی فکروں پر اس وقت اللہ نے میری زبان سے کہلوائی ہیں، اور جن چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارات کروائے ہیں، ان اشارات پر غور کر کے اپنی زندگی کے ان شعبوں میں جس میں ہم خود اپنی ذات سے کچھ نہ کچھ تبدیلی لا سکتے ہیں، دین ہونے کی بنیاد پر اور دین کی نیت سے اپنے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں، ان کے لانے کی نیت، عزم اور ارادے کے ساتھ یہاں سے جائیں گے، کریں گے انشاءاللہ، سب کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے بہت آسان زبان میں گفتگو کی ہے اور بہت کوشش یہ کی ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جتنی بات میں نے کی ہے یہ سمجھ میں تو ضرور آئی ہوگی۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے، اور ایک ایسے صالح معاشرے کو وجود میں لے آئے جس کو ہم آئیڈیل بنا کر ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کے شہروں میں اور ملکوں میں پیش کر سکیں کہ اگر تم ایک صالح معاشرہ دیکھنا چاہتے ہو تو کانپور شہر میں جا کر کے دیکھو کہ ایک صالح معاشرہ کیسا ہوتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں دی، آپ کے اندر بڑی کوالٹیاں ہیں، اگر آپ عزم کر لیں گے، ارادہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے وہ کام لے لے گا، اور آپ آئیڈیل بن کر، رہبر بن کر آپ انشاءاللہ لوگوں کی قیادت کر سکیں گے۔ بس اس بات کی نیت اور ارادے کی ضرورت ہے۔ یہاں سے یہ مجمع اگر بغیر کسی ارادے اور بغیر کسی نیت کے صرف مقررین کے تقریروں کو اپنی لذت کے ترازو میں تول کر چلے گئے، مقررین کی تقریر کو اپنی لذت کی ترازو میں تول کر چلے گئے، اس کا پلہ جھک گیا، اس کا پلہ اٹھ گیا، تو میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اس مجمع سے جب اٹھ کر جائیں گے، اپنے اندر کسی نہ کسی چیز کے داخل کرنے کا اور کسی نہ کسی چیز پر عمل کرنے کا ارادہ اور نیت لے کر جائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔